78 سے آغاز کر رہے ہیں۔ چھٹا پارہ اس کو آخر تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ چند آیتیں کل جمعۃ المبارک میں مکمل نہیں کر سکے، ایک دو کی ریکارڈنگ بھی نہیں صحیح ہو سکی، تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بنی اسرائیل، لوئنا لعنت کیے گئے، الذین وہ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کرتے رہتے تھے۔ ایلا کے رہنے والوں کو ہفتہ کے دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے جب اس حکم کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی، یعنی کہ بد دعا کی۔ چنانچہ ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی نعمتیں کھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں ذخیرہ کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ اس وقت ان کی تعداد 5000 تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فروزی کی بشارت دی اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی نقصان کی دعا دنیا و آخرت میں رسوائی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے، لہذا ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کی سرکشی سے غم زدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں، حتیٰ کہ اس سرکشی کی سزا میں بندر اور سور بھی بن چکے ہیں۔ اس وقت ان کا امن میں رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تم تمام عالمین کی رحمت ہو، تمہاری موجودگی میں عذاب نہ آئے گا۔ فرمایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی بری کام سے منع نہ کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔
اس سے ان علماء اور بطور خاص ان پیروں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے ماننے والوں میں یا مریدین معتقدین میں اعلانیہ گناہ ہوتے دیکھ کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے منع کرنے سے لوگ گناہ سے باز آ جائیں گے پھر بھی منع نہیں کرتے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن عذری روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریفیں، اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل و تشریح کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ اب اس کی مفتی احمد یار خان تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں غیبی بشارت ہے کہ تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور خیال رہے کہ گزشتہ صالحین کو سلف اور پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں میں بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں اور معنوی تحریفیں کر دیں گے، اور وہ مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی۔ آج تک ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ دیکھ لو علماء دین کی سرپرستی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم، لیکن پھر بھی یہ جماعت پیدا ہو رہی ہے اور خدمت دین برابر کر رہی ہے۔ فرمایا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ دَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ اب پچھلی آیات میں گزشتہ زمانے کے یہودیوں کی مذموم صفات اور ان کے عیوب و نقائص کا بیان تھا۔ اب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے یہودیوں کی برائیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی وجہ سے مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا، لیکن یہ لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام و نامراد ہوئے۔ اس واقعہ سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین میں سے بہت کو دیکھیں گے کہ وہ یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، اور کفار سے دوستی کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی اور موالات حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ان مسلمانوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو کفار کی مسلمانوں سے کھلی دشمنی اپنی روشن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود صرف اپنے منصب کی بقا کی خاطر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کی ناراضگی سے خوب کھاتے ہیں، ان کی ناراضگی خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لَوْ كَانُوا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور ان نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو ان کی طرف اترا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں تو بتیرے فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ کفار و مشرکین سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے والے یہودی اگر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک
پر صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ دوستی کا سلسلہ قائم نہ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ ان آیات کے پس منظر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصود ریاست کی حکمرانی اور منصب کا حصول تھا، اور اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑا، کسی بھی ذریعے کو اختیار کرنا پڑا، وہ کر گزرے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال فی زمانہ ہم مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے کہ اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں کفار کے سامنے گھٹنے ٹیکتے اور ایڑیاں گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور فرمایا ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ فرمایا ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب اس کا آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیں تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے۔ ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول کلمات اللہ اور روح اللہ ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کلام عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی
تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے، قرآن پاک سن کر بے اختیار رونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت و آسائش کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجاشی کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور تو مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم و درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے 6 پارے تک قرآن پاک میں پڑھا ہے بتقاضۂ بشریت اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہماری معاف فرمائے اور ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام